حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں میں آپس میں ناراضگی ہو گئی. 3 دن ہو گئے دونوں بھائیوں نے بولنا ہی چھوڑ دیا. 3 دن کے بعد حضرت حسین نے اپنے بڑے بھائی کو خط لکھا. بھیا میں نے نانا ابو کے منہ سے سنا تھا، نانے نے فرمایا تھا جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے اس کا ایمان ہی کوئی نہیں رہتا. اللہ بھیا میں نے نانا ابو سے سنا تھا کہ جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. میرے بھائی تیرا میرا پردہ بچا رہے اور قیامت کے دل تو پہلے جائے میں بعد میں. اگر میں پہلے جنت میں گیا تو بعد میں تو نانا ابو پوچھیں گے کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی. میرے بھائی میں دروازے سے نکل کے باہر گلی میں کھڑا ہو گیا. تو یہ رکا سو دیکھ کر پڑھ کر جلدی باہر آ جا. میں باہیں کھڑا لگا کھول کے کھڑا ہو گیا تو آ کے مجھے گلے لگا لے تاکہ صلح میں پہل تیری پہل ہو جائے، نانے کے حوض کوثر پر بھی تیری پہل ہو جائے اور جنت الفردوس میں بھی داخلہ میرے سے پہلے تیرا ہو جائے. میں نے کہا یہ داستان مدینے کی تھی، قائم پور کی نہیں ہے، حاصل پور کی نہیں ہے، خیر پور کی نہیں ہے. یہاں تو ناراض ہو بھائی کو مروانے میں دیر نہیں کرتا. جاؤ وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھو، خدا کی قسم کافروں کے لیے پرچے نہیں ہوئے، بھائیوں پہ کیس کر رکھے ہیں. وکیل لاکھوں روپیہ کہتا ہے میں کروڑوں لگا دوں گا، میں مکان بیچ دوں گا، میں اپنے بچے بیچ دوں گا، لیکن تجھے میں ذلیل کر کے رہوں گا. جب ایسے کڑوے جملے آسمانوں پر جانے لگے، ابا تو نے تو دوائی کا مذاق ہی بنا لیا، میں نوکری کروں یا تجھے ڈاکٹر کے لے کے جاؤں پتہ نہیں. اللہ اکبر. باپ مر گیا، مصیبت میرے واسطے چھوڑ گیا، ساری رات کھاؤں کرتی رہتی ہے. ایسی اماں سے بہتر تھا مجھے اماں ہی نہ ملتی. اور میرا پیارا ماں باپ کی ہو سکے دعائیں لینا، خدا کی قسم دعا تو وہ دیتے ہی کوئی نہیں. اگر دعا بھی دے تب اللہ دعا بنا کے لگا دیتا ہے. بد دعا نہ لینا. اللہ اکبر. بس ان کی آنکھ کا آنسو نہ لینا. اگر رات کے کسی پہر میں تکیے میں منہ دیکھے انہوں نے یوں کہہ دیا اللہ ایسی اولاد سے بہتر اولاد ہی نہ دیتا، پھر خدا کی قسم یہ تو مر جائیں گے. لیکن اللہ جب تک تیرے بالک سے تیرے بچوں سے تیرے منہ پر جوتیاں نہ پڑوا دے اللہ تجھے آخری سانس نہیں دے گا. اے میرے پیاروں محبت بانٹو. ہم اس نبی کی امتی ہیں جو محبتیں لے کے آیا اور محبتیں دے کے گیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیاروں آج اللہ کی طرف اپنے آپ کو توجہ کر لے، متوجہ کر لے اور اپنے اللہ سے معافی مانگ لے. اللہ کی قسم معافی سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اتنا سا بول منہ سے نکلے گا یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ. خدا پاک کی قسم کروڑوں فرشتے آسمان سے زمین پر آ گئے جو آپ کے میرے توبہ والے جملے کو لے کے اللہ کے سامنے چلے گئے. اللہ تیرے بندوں نے رو کے دکھایا اور اپنے آپ کو تیرے دربار میں سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، گردنیں جھکا دی اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ لی. یقین جانو فرشتے واپس بھی آ گئے اور کہا مبارک ہو تم نے معافی مانگی، اللہ نے معاف فرما دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرنے لگے اے اللہ جب نیک آدمی تجھے اللہ کہے تو کیا کہتا ہے؟ فرمایا میں ایک مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ. موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے جب گناہگار کہے اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں 3 مرتبہ کہتا ہوں جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. موسیٰ بتا دے تیرا رب اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے. آؤ میں آپ کو ایک ولی اللہ کی کہانی سناؤں. اور ولی اللہ کون ہے؟ پچھلے سال میں ان کی قبر پہ بغداد شریف میں کافی دیر بیٹھ کے آیا. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. یہ کون ہے؟ زندگی ان کی شراب خانے میں گزری، زندگی ان کی شراب بیچتے ہوئے گزری. میں خانہ ان کا اپنا تھا، ملازم کام کیا کرتے تھے اور خود بھی شراب کی عادت تھی. بغداد کے چوک میں شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں لیٹے ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اللہ نے مجھے وہاں بھی جانے کی حاضری دی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے. جنید بغدادی سری سختی یہ خالو بھانجا ہے. اللہ اکبر. اور ان کے پیر حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، ان کا مزار نیچے کی طرف، ان کا اوپر کی طرف مزار ہے. 2 ولی اللہ ایک جگہ سو رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ایک ولی اللہ کے ساتھ کونے میں مستعصم باللہ میرے عزیزو سو رہا ہے. یہ دونوں پیر آئے اور آ کر اپنے پیر سے کہنے لگے تجھے پتا بھی ہے بشر کی حالت، بشر بن حارث کی حالت، بشر حافی تو بعد میں وہ ننگے پیر والا، بشر بن حارث کی حالت کا کیا ہوا؟ اللہ کو پہلے تو میں خانے میں شراب پیتا تھا،
اب تو سر عام چوک میں پی کے لیٹا ہوا ہے. انہوں نے کہا اچھا. جنید بغدادی کی آواز سنی. فاروق کرخی رحمت اللہ فرمایا میرا سوٹا لے گیا, ڈنڈا لٹ ہاتھ میں پکڑ لیا, فرمایا پانی کا برتن لے کے آ. پانی کا برتن سری سختی کے ہاتھ میں دے دیا. جب گئے بغداد کے چوک میں, ہٹو بچو کہہ کے لوگوں کو پیچھے کر دیا. سوٹا حضرت فاروق کرخی رحمت اللہ علیہ نے جنید بغدادی کو پکڑا دیا. پانی کا برتن لے کر حضرت بشر حافی کا منہ دھونا شروع کر دیا. جہاں شراب گری ہوئی تھی ان کپڑوں کو دھونا شروع کر دیا. جس فرش پہ گری تھی وہ دھونا شروع کر دیا. شراب کا برتن لے کے پرے پھینک دیا اور اپنی چادر اتار کر بشر بن حارث کے اوپر ڈال دی. اللہ اکبر. پھر آسمان کی طرف منہ کر کے خدا کے دربار میں رونا شروع کر دیا. 2-4 قدم گئے, پھر پیچھے دیکھنا شروع کر دیا. پتہ ہے کیا کہا تھا کہ یا اللہ جو میرا اختیار ہے میں نے کر دیا, باقی تو جانے تیرا کام جانے. اللہ باہر میں نے پانی سے دھو دیا, اندر رحمت کے چھینٹے تو ڈال کے دھو دے. اللہ اکبر. میرے عزیزو ادھر بشر حافی رحمت اللہ علیہ نشے کی حالت سے اٹھا. کسی نے کہہ دیا تجھے معروف کرخی دیکھ کے گیا ہے. نادم ہوئے واپس آ گئے نشے کی حالت. رات کو دروازہ بجا, ٹھک ٹھک. کون ہے؟ نشے کی حالت میں. میاں میں خانہ ہی بند ہو گیا, ملازم بھی چلے گئے, اب شراب نہیں ملے گی. انہوں نے کہا شراب پینے نہیں آیا, تجھے حوض کوثر کا جام پلانے کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. دروازہ کھولا. اب جب بشر حافی نشے کی حالت میں واپس آ رہے تھے, اللہ کے نام کا ایک ٹکڑا جس پہ اللہ لکھا ہوا تھا بشر حافی کے قدموں کے پاس سے گزرا. جلدی سے رکے, وہ ٹکڑا اٹھایا, صاف کیا, چوما, اسے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. رات ہوئی, شراب کی حالت میں دروازہ بجا. کون کا دروازہ کھول. کہ بھائی شراب بیچنے کا وقت ختم ہو گیا, کل آئیو, اب شراب نہیں ملے گی. کا دروازہ کھول, شراب لینے نہیں آیا بلکہ تجھے جنت کے پانی کا وعدہ دینے کے لیے آیا ہوں. بشر نے یوں کر کے دروازہ کھولا. نشے کی حالت میں تھے. کہ میں نے اس شخص کو کبھی بغداد کی گلیوں بازاروں میں نہیں دیکھا. نورانی چہرے والا میرے سامنے کھڑا تھا. کہ بشر بن حارث مبارک کو تو نے اللہ کے نام کو اونچا کر دیا, قیامت کی صبح تک اللہ نے تیرے مقام کو اونچا کر دیا ہے. اب تو بشر شرابی نہیں رہا, بشر اللہ والا بن گیا ہے. ادھر میرے عزیزو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ, اللہ اکبر, اس غم میں سوئے کہ اللہ کا ایک بندہ کیا کر رہا ہے. بغداد کا شہر ہے, بغداد کی گلیوں کے اندر 1,20,000 اللہ کا ولی سو رہا ہے. حضرت شہاب الدین سروردی وہاں آرام فرما رہے ہیں. امام احمد بن حنبل میں گیا, وہاں آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہاں آرام فرما رہے ہیں. پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وہاں آرام فرما رہے ہیں. پتہ نہیں کتنے اللہ والوں کے مزارات پر وہاں حاضری کا موقع ملا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے شام کے ملک میں حاضری ہوئی. عبداللہ بن رواحہ, عبداللہ بن ام مکتوم, میرے عزیزو اسی طریقے سے امیر معاویہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ قبروں پہ حاضری کا موقع ملا. حضرت علی عباس حسین رضی اللہ عنہ کے ہاں جانے کا موقع ملا. حضرت علی کے مکان میں کافی دیر بیٹھنے کا موقع ملا. اللہ اکبر. ادھر معروف کرخی خاموش ہو کے آسمان کی طرف دیکھ رہے, اللہ میں نے دھو دیا تو بھی دھو دینا. اللہ اکبر. پہلے بندہ بندے کے لیے روتا تھا, اولاد کے لیے ماں باپ رویا کرتے تھے, ماں باپ کی صحت کے لیے بیٹے روٹی چھوڑ دیا کرتے تھے. ہم نے وہ دور دیکھے کہ بیٹے ماں باپ کے ساری ساری رات پیر دبایا کرتے تھے. ہم نے وہ دور دیکھے کہ ماں کے ہاتھ سے اولاد کھایا کرتی تھی. اب تو زہر اولاد بھی لے رہی ہے, زہر ماں باپ بھی لے رہے ہیں. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ آنکھ بند کر کے لیٹے. اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی. فرمایا معروف تیرا ایک بندے کے لیے رونا اللہ نے قبول فرما لیا, جا کے دیکھ, ہم نے اس کی قسمت بھی بدل دی, اس کا نقشہ ہی بدل دیا. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھ کھلی. آپ اسی جگہ گئے, آپ نے بشر بن حارث کو نہ پایا, مکان میں گئے نہ پایا. اتنے میں فجر کی اذان ہوئی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ مسجد میں گئے تو پہلی صف کے اندر بشر بن حارث اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ نے دور سے دیکھا, کہا اے بشر یہ تجھے کیا ہوا. اب قبلے کی طرف منہ تھا, پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, قبلے کی طرف منہ تھا. کہنے لگے میرے سے کیا پوچھتا ہے, ابھی تو سارا کچھ اللہ سے پوچھ کے آیا. کہا کہ کہاں پہنچ گئے. حارث, بشر بن حارث پہ بشر حافی کیوں پڑ گئے. چڑیوں کو چونچے لڑاتے دیکھا, گائے گائے سے منہ جوڑ کے کہہ رہی تھی, بکری بکری سے کہہ رہی تھی, پرندے پرندوں سے کہہ رہے تھے, رینگنے والے رینگنے والوں سے کہہ رہے تھے. اللہ کا ایک بندہ یہاں سے گزرتا ہے جس کا نام بشر بن حارث ہے. اس نے توبہ کی, واللہ کا اتنا محبوب بن گیا.
اللہ نے پرندوں کو حکم دے دیا جس راستے سے میرا بندہ گزرے وہاں پیشاب اور بیٹھ کرنے کی بھی تمہیں اجازت کوئی نہیں۔ اس اللہ کے بندے نے ساری زندگی جوتا نہ پہنا، کہا اللہ اکبر، ننگے پاؤں معافی ملی تھی، ننگے پاؤں۔ اے بشر، زمین خدا کی، سجدوں کی جگہ تو جوتے پہن کے چلتا ہے۔ فرمایا اے بشر، ہم نے قبر کو کیڑوں سے صاف کر دیا اور زمین کو گوبر بیٹھوں سے صاف کر دیا ہے۔ میرے پیارو، آج وہی اللہ ہے۔ تم شب برات کا انتظار نہ کرو، تم بدروی رات کا انتظار نہ کرو، نقد یہی بیٹھے اللہ کو منا لو، اللہ کی قسم اللہ مان جائے گا۔ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جب تمہارے پاس کوئی دکھیارا، کوئی مصیبتوں کا مارا آوے، اللہ اکبر، اسے دائیں بائیں کے رستے نہ دکھایا کرو، اسے مصلے پر بیٹھنے کی طاقت دکھایا کرو۔